يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 سے 50 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی صفات اور آپ کا منصب عالی بیان کیا گیا ہے، اور پھر آپ کو ایک بات کا حکم دیا گیا کہ آپ مومنوں کو بشارت سنیں، اور ایک یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی منافق یا کافر کی کوئی بات مت مانیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک خاص حکم دیا، اور اس کے بعد والی آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات ہیں۔ تو آیت نمبر 45 میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صفت کے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں پکارا گیا ہے۔ کہیں آپ کو نام لے کے اللہ نے نہیں پکارا، یہ تنہا حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ورنہ یا آدم اسکن، یا نوح اہبط، یا ابراہیم جی، اور سارے انبیاء کرام کو جب خطاب کیا ہے تو اللہ نے نام لے کر کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی یا محمد نہیں، یا احمد نہیں، یا ایھا المدثر، یہ بہت پیارا لفظ ہے، ایک کمبلی اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یہ بھی ایک کمبل یا چادر اوڑھنے والے، اور یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی آپ کا اس میں گرامی لیا تو گیا ہے، قرآن حکیم میں نام تو لیا گیا ہے، لیکن نام لے کے پکارا نہیں گیا۔ تو 4 دفعہ قرآن حکیم میں لفظ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورت کا نام ہے سورہ محمد، اور ایک سورت میں آپ کا نام احمد جو ذاتی نام ہے، اور باقی جو ہیں خطاب نہیں نام سے۔ یہاں بھی یا ایھا النبی، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی یا رسول
نبی کا معنی ہے لغوی خبر دینے والا، اس لیے کہ نبأ کا معنی ہے خبر، نبأ خبر، تو نبی خبر دینے والا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں، نبی کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو اللہ اپنا پیغام دے کر بھیجیں لوگوں کے پاس، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی نئی شریعت ہو۔ اور رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں تو ان کو نئی شریعت بھی دیتے، بس یہ فرق ہے۔ نبی کے پاس نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں، پر رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر رسول بھی نبی ہوتا ہے، پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے رسولوں کی تعداد تو 313 یا ایک روایت میں 315 ہے، لیکن نبی اور رسول مل کر 1,24,000 کم و بیش۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صفات سے پکارا، یا الرسول بھی کہا ہے کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور یا النبی بھی کہا ہے کیونکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ کے پاس وہی آتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، یہ پہلی صفت۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا، لیکن دوبارہ اس کو شاہد کا بعض لوگ معنی کرتے ہیں گواہ، اور گواہ کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اور کس بات کی شہادت دیتے ہیں؟ اللہ کی توحید کی، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کی، اسلام کے دین برحق ہونے کی، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی آپ شہادت دیتے ہیں، اس لیے آپ شاہد ہیں۔ بعض لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو چشمدید آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی شہادت دے، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور حاضر اور ناظر ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم کی تحریف ہے۔ یہاں شاہد کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، یعنی شہادت دینے والے ہیں۔ اب شہادت کس بات کی؟ اللہ کی توحید کی، اسلام کے دین برحق ہونے کی، یہ شہادت ہے۔ اور یہ کہ شہادت علی شہادت بھی ہوتی ہے، ایک تو وہ جو آنکھوں دیکھا، آنکھ سے دیکھ کے شہادت دی، ایک کسی کی شہادت میں بھی تو شہادت دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس لحاظ سے بھی شاہد ہیں کہ وہ شہادت علی شہادت دیں گے۔ شہادت کے معنی یعنی گواہی کے بھی آتے ہیں، اور وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان کی، ان کے مسلمان ہونے کی شہادت دیں گے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن یہ نہیں کہ بعد والوں کی بھی وہ شہادت دیں گے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ نہیں، جب تک میں تھا، جب تک میں تھا تو میں تو یہی کہتا رہا کہ عبادت اللہ کی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے یہی دعوت دی ہے۔ لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب آپ نے مجھ کو آسمان پہ اٹھا لیا، پیچھے انہوں نے کیا عقیدے گھڑے اس کی مجھے خبر نہیں ہے۔ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ان کے محافظ تھے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ حاضر ناظر آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ شہید آتا ہے تو اس کا معنی ہے حاضر اور ناظر، لیکن باقی کسی کے لیے آئے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا، وہ اسی شہادت کو ہوگی جو ان کی زندگی میں ہوئی۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں
کہ جب میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا اور ایمانداروں کو اس کا پانی پلاؤں گا تو کچھ لوگ حوض کی طرف آئیں گے اور ان کی ظاہری نشانیوں سے میں بھی پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ تو میں فرشتوں کو کہوں گا ہاؤلائی اصحابی، کیوں نہیں آنے دیتے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں؟ ٹھیک ہے نام آپ کا لیتے رہے، لیکن انہوں نے تو دین کو بگاڑا تھا بعد میں۔ تو پھر حضور کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان کو دور کرو، ان کو دور کرو جنہوں نے میرے دین میں بگاڑ پیدا کی اور نئی شریعت اور نیا دین نے بنایا، ان کو میرے پاس مت آنے دو۔ تو شہادت اسی کی دیں گے جو آپ کی زندگی میں تھے، بعد والوں کی شہادت اس لیے کہ جب ان کے سامنے معاملہ ہوا نہیں تو کیسی شہادت دیں گے؟ ایسے ہی شہادت کے معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ گزرا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی، ایک جنازہ گزرا تو جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا اور بڑا نیک اور بڑا دیانتدار آدمی تھا یہ۔ تو حضور نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہوگی واجب ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہے کہ یہ تو ایسا ایسا آدمی تھا، ایسا ایسا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وجبت وجبت۔ جب جنازہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور دونوں جنازوں کے بارے میں آپ نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی، آپ نے فرمایا پہلے کی تم نے تعریف کی تو ان کے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور دوسرے کی تم نے برائیاں بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی، اس لیے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس لیے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں شہادت کا معنی کیا ہے، یعنی تم اللہ کی توحید کے گواہ ہو جی، اور نبی کی رسالت کے گواہ ہو، قرآن کے جی، اور یہ کہ تم جو گواہی دیتے ہو اللہ کا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر یہ صحابہ کی گواہی اس میں تو غلط ہو نہیں سکتا نا، صحابہ کی گواہی میں کوئی جھوٹ کوئی تعصب جی، ہم تو تعصب کی وجہ سے بھی کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میری فیملی کا آدمی ہے، میرا عزیز ہے، میں کیسے برائی بیان کروں، وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے جی، اپنا ہے یا غیر ہے اس میں جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری شہادت برحق ہے اور اس پہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو خیر اس کو بھی شہادت کہتے ہیں۔ تو شاہد کے کئی معنی ہیں، جہاں جو معنی مناسب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں شاہد کا معنی یہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے جو لوگ ایمان لائے اسلام پر قائم رہے آخر دم تک، اس کے تو آپ ان کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں اور اپنی رسالت کے گواہ ہیں، قرآن کی حقانیت کے گواہ ہیں، آخرت کے گواہ، کئی گواہیاں ہیں۔ دوسری صفت ہے مبشرن و نذیرہ، تیسری نذیرہ۔ مبشر یعنی آپ ان لوگوں کو جنت اور اللہ کی رضا کی خوشخبری سنانے والے ہیں جنہوں نے آپ کا پیغام مان لیا اور اس پہ عمل کیا، اور آپ ڈرانے والے ان کو جو آپ کے پیغام کو نہیں مانتے اور جو اسلام قبول نہیں کرتے، ان کو جہنم سے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور منصب وداعیا الی اللہ، اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ وسراج منیر، باذن اللہ کے حکم سے، وسراج منیرا، اور آپ ہدایت کے آفتاب ہیں۔ روشن چراغ، روشن چراغ کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ روشن چراغ جو ہے
ایک تو یہ سورج پہ بھی قرآن میں بولا گیا ہے، سورج کو بھی سراج منیر اللہ نے فرمایا ہے، اور اگر سورج اس سے مراد نہ ہو تو بھی سراج منیر کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی محدود ہوتی ہے اور چراغ کی روشنی جہاں چاہو لے جاؤ، جہاں چاہو لے جاؤ، اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا بھی محدود ہے، چراغ کی روشنی سے جب چاہے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کی صفت سراج منیر اللہ تعالی نے ذکر فرمائی، سراج منیر۔ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا ترانہ پڑا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر منیر کہا بچیوں نے، طلع البدر، قمر نہیں کہا، اس لیے کہ قمر جو ہے وہ پورا چاند نہیں ہوتا، یعنی شروع کی تاریخوں میں جو چاند ہوتا ہے نا چھوٹا سا باریک، وہ تو ہوتا ہے ہلال، اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ قمر، اور جب بالکل پورا ہو جائے اور مکمل روشن ہو جائے تو اس کا نام ہوتا ہے بدر۔ تو شروع میں ہلال، پھر قمر، پھر 14ویں تاریخ کا چاند وہ بدر کہلاتا ہے، جو بالکل مکمل بھی ہوتا ہے اور بالکل روشن بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ٹکیا جو ہے نا وہ بھی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر قمر ہوتا ہے، قمر ہوتے 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 بالکل آخر میں جا کر پھر سکڑ کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ کی بچیوں نے بدر کا یعنی ماہ کامل کہ چاند کی ساری حالتوں میں بدر والی حالت سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے اور مکمل، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہا ہے، فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کے آفاق میں سورج ہے، جس کو گرن بھی لگتی ہے، جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے جی، اور کبھی پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے، پر ہمارا جو شمس ہے یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت آب و تاب میں ہوتا ہے، وہ سورج ہے جس کو نہ گرن لگے، نہ جو کبھی ڈوبے، نہ جو کبھی کسی بادل میں گرد و غبار کے پیچھے ہے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر اس لیے کہا کہ سراج منیر یعنی چمکتے ہوئے اور روشن چراغ سے ہر شخص ہر جگہ ہر وقت جو چاہے ہدایت حاصل کر سکتا رہنمائی، لیکن سورج سے اس لیے تشبیہ نہیں دی کہ وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، ہر ہمہ وقتی چیز نہیں ہوتی۔ بشر المومنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا چیز ہے؟ فضل کبیر، بہت بڑا فضل۔ فضل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر ضرورت کی چیز کو شامل ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے جب مانگے تو کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کا فضل، چیزیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ اپنا فضل شامل حال کر دے۔ تو اس میں جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ نے ایک لفظ میں سمیٹ دیجیے۔ اور یہ کہ آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، اور ان کی طرف سے جو آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے آپ اس کو رہنے دیجیے، اس کا انتقام اور بدلہ بھی نہ لیں جی، اس لیے کہ اللہ پہ آپ بھروسہ کریں، اور اللہ وکیل ہونے میں، کارساز ہونے میں، بگڑی بنانے میں کافی ہے، جس کا وکیل اللہ کی بات کرے۔ پھر ایک خاص حکم پیچھے گزرا تھا، حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہ نکاح اور نکاح کے بعد پھر طلاق کی بات ہوئی تھی، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں طلاق سے متعلق ایک حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا تعلق توڑ دیا جائے۔ اس توڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق۔ طلاق کو یعنی اردو میں معنی چھوڑنا، جی، یعنی جو اس پہ عورت پہ نکاح کی وجہ سے پابندیاں ہیں وہ پابندیاں آپ نے ختم کر دی۔ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر پھر بھی ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی ہے کہ فرض کریں مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی تلخ زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہر ایک اپنا اپنا رستہ لے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اجازت ہے، ٹھیک ہے، پسند نہیں پر اجازت ہے، کیونکہ اسلام ایک معتدل دین ہے جس میں ضرورت کی چیزوں کی اجازت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی ہے۔ بعض دیگر مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں یا تو طلاق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور بعض میں ایسی سختی ہے کہ بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو جیسی تیسی زندگی گزارنی پڑے گی، جیسے ہندوؤں میں ہے، جیسے عیسائیوں میں ہے۔ اب تو خیر معاملہ وہ نہیں رہا، لیکن پہلے ان کی مذہب میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہندو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے پہلے تو وہ میاں کے ساتھ جل جاتی تھی زندہ، ہاں جی، اب چل کر تھوڑا تھوڑا یہ سلسلہ کم ہوا ہے، لیکن دیہاتوں میں ماشاءاللہ اب بھی ہے۔ اس لیے وہاں بھی طلاق کا تصور نہیں ہے، جیسا بھی ہے پھر اس کے ساتھ نباہ کرنا۔ عیسائیوں میں بھی یہی تھا۔ ادھر یہودیوں میں طلاق کی اجازت ہے، لیکن وہاں اتنی ایسی طلاق، ابھی طلاق ہوئی تو ابھی جا کے دوسرے کی شادی کر لیں، کوئی عدت نہیں، کوئی اور قانونی ضابطہ نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، انتہائی ضرورت کے لیے طلاق رکھی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے قوانین اور ضوابط بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جیسے عدت کا ہے، جی، جیسے مہر کا ہے، اس قسم کا۔ تو طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت ان کی پوزیشن کے لحاظ سے مختلف ہے، ایک ہی نہیں۔ جیسے کہ نارمل خاتون ہے جس کو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں، اگر اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت 3 پیریڈ ختم ہونے، چاہے وہ ہر مہینے آتے ہوں، 2 مہینے کے بعد آتے ہوں، 3 مہینے کے بعد آتے ہوں، جیسے بھی ہے، لیکن 3 پیریڈ، جی۔ اور اگر کسی کو کم عمری کی وجہ سے نہیں آتے یا زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے نہیں آتے تو ان کی عدت ہے طلاق کی 3 مہینے، مگر وہ چاند کے مہینے، چاند کے حساب سے 3 مہینے۔ اگر کسی کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر کوئی حمل سے ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی بچے کا پیدا ہو جائے، چاہے طلاق سے دوسرے دن پیدا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے گی، 10 دن کے بعد ہو جائے، 5 مہینے کے بعد ہو، 7 مہینے، اس کی مہینوں سے دنوں سے نمٹنی، بچہ جو پیدا ہوگا تو فارغ ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے، اور یہاں جس عدت کا ذکر ہے یہ اور ہے، وہ ان کے لیے ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، لیکن وفات کی وہی ہے سب کے لیے، وفات کی، شوہر وفات پا جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے، جیسی بھی خاتون ہے، یا یہ کہ حمل ہے تو وضع حمل اس کی بھی۔ یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، اور
خدا نخواستہ پہلے ہی طلاق ہوگی تو ایسی خاتون کے لیے عدت نہیں ہے. عدت وہ فوراً اس کے بعد جو ہے نکاح کر سکتی ہے. مہر کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام میں مہر ضروری ہے. اگر میاں بیوی طے کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، طے نہیں کر لیتے تو آٹومیٹک لاگو ہو جائے گا، دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر طے کر لیتے ہیں تو جتنا طے کریں گے وہی ہوگا، لیکن اس کی کم سے کم کی لمٹ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم لو. 10 درہم کا مطلب ہے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی، یہ 10 تولے، یہ 10 درہم. ٹھیک ہے، تو اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم مہر نہیں. اس سے اوپر جتنا چاہو رکھو، اوپر کے لیے لمٹ نہیں ہے، لیکن 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ بعض ائمہ کم کو بھی قائل ہیں، لیکن بہرحال اس حدیث کی وجہ سے ہمارے ہاں 10 درہم سے کم نہیں ہے. تو یہ آپس کی رضامندی سے پھر جتنا وہ پے کر سکتے اس کے لحاظ سے مہر ہونا چاہیے. اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مقرر ہوا تو پھر بعد میں بھی مقرر کر سکتے ہیں نکاح کے بعد آپس میں رضامندی سے. اور فرض کریں کہ مہر کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، مقرر نہیں کیا تھا اور بعد میں آپس میں طے نہیں ہو رہا، تو پھر مہر مثل ہوتا ہے. مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ اس جیسی لڑکیوں کا جو مہر ہے، اس کی عام عمر، جی، اس کی علم، اس کی سوچ سمجھ، اس کے خاندان کی، باپ کی طرف سے جو لڑکیوں کا مہر ہے وہ آٹومیٹک لاگو ہو جائے. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر کا حکم یہ ہے کہ مہر واجب الادا چیز ہے. کسی اشارے کنایے سے اس کو آپ معاف نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ کسی بھی انداز سے اگر معاف کرایا تو وہ شرعاً معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ اتنا عمدہ سلوک، اتنا اچھا سلوک کیا جائے کہ وہ از خود ہی اٹھا کر دے دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر رچتا بچتا اس کو کھا سکتے ہو اور وہ تمہارے ٹھیک ہے. لیکن فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنِ شَيْءٍ، مار میں سے جو دل کی خوشی سے وہ تمہیں دے دو، بس دل کی خوشی سے، وہ یہ ہے کہ آپ سارا اس کے حوالے کر دیں، پہلے اسے درخواست نہ دے دیں کہ کیونکہ آخر اس نے گھر بچانا ہے تو بیچاری کہے گی نا چل نہیں لیتی. میری چل نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ لینا چاہتی ہیں لیکن گھر بچانے کے لیے کہتی ہیں، تو اس قسم کی معافی نہیں. آپ پہلے اس کے ہاتھ میں ڈال دیں، پھر چھوڑ دیں، رہنے دیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وقت آدھا پونا پورا جتنا بھی واپس کر دے، وہ حلال اور طیب ہوتا ہے. لیکن اب تو کہتے ہیں جی بس لکھ لیجئے اتنے لاکھ، دے گا کون؟ اور جی دینا کس نے؟ کہتے ہیں دینا کس نے؟ تو دینا یہاں نہیں ہے تو پھر آگے دینا ہے. یہاں نہیں دیں گے تو آگے دیں گے، اس لیے کہ یہ قرض ہے. آپ کسی سے قرض لیں اور کہیں جی دینا کس نے ہے، تو یہ بھی قرض ہے. تو اس لیے لمبے چوڑے مال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ادا کر سکے. اگر جس میں تاخیر ہو سکتی ہے، فوری نہیں دے تو بعد میں دے، لیکن دینا لازمی ضروری ہے. جی تو اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو مہر نہیں دیا تو وہ دینا پڑے گا. لیکن اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کا مہر مقرر، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نکاح ہو گیا، اور بعد میں ابھی مقرر نہیں کیا کہ طلاق ہوگی، تو ایسی صورت میں اب چونکہ مہر تو مقرر نہیں کیا تو لہذا ایسی خاتون کو ایک جوڑا کپڑے کم سے کم دینے یہ واجب ہیں مہر کی جگہ. مہر کی جگہ ٹھیک ہے، اب جس نے مہر مقرر نہیں ہوا اور یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو ایک جوڑا کپڑے دینے واجب ہیں. اور یہ
مرد اپنی حیثیت سے دے گا، یا دونوں کی حیثیت برابر ہے تو درمیانے قسم کا دے دیں، اور اگر عورت کی پوزیشن خاندان کی کمزور ہے، مرد کی بڑی ہے، تو وہ اپنے حیثیت سے دے۔ تو اگر دونوں کی برابر ہے تو پھر برابر یعنی درمیانے قسم کا دے دے، لیکن دینا واجب ہے۔ لیکن ہر طلاق یافتہ عورت کو ایک جوڑا کپڑے دینا یہ مستحب ہے، یعنی جن کا مہر ہے تو اس کو مہر کے ساتھ ایک جوڑا کپڑے دے دینا یہ مستحب ہے۔ لیکن جس کا مہر طے نہیں ہوا اور قبل از خلوت علادگی ہوگی تو ایک جوڑا کپڑے دینا اس کے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ مہر کے قائم مقام ہے۔ اگر مہر مقرر ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگی تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا، اور رخصتی ہو چکی ہے، ملاپ ہو چکا ہے تو پھر فل مہر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اس خاتون کا ذکر ہے کہ جن کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ جائے تو فرمایا کہ ان کو ان کے لیے عدت نہیں ہے، ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ مہر کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، مہر کا مسئلہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو۔ یہ مومنہ کی جو قید ہے یہ تعظیم و تکریم کے لیے ہے، ورنہ اہل کتاب کی کسی خاتون سے نکاح کیا جائے اور یہی صورت پیش آ جائے تو حکم اس کا بھی یہی ہے۔ ثم طلقتموہن، پھر ان کو تم طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان سے یکجا ہونے سے پہلے ہی، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جو تم اس کو شمار کرو، ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ لیکن فمتعوہن، ان کو کچھ فائدہ دو، کچھ فائدے سے مراد ایک جوڑا کپڑے، یہ لازمی ہے۔ اگر ان کا مہر نہیں طے ہوا تو ایک جوڑا کپڑے ان کے لیے لازمی ہے، طے ہو چکا ہے تو آدھا دینا پڑے گا اس صورت، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز مطلقہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ دوران عدت ان کو اسی گھر میں رہنے دیا جائے گا جو اس کے میاں کا گھر تھا۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے الگ ہے، لیکن ورنہ یہ ذمہ داری ہے اس شوہر کی کہ اس عورت کو اس وقت تک گھر سے نہ نکالے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، اور اس دوران اس کے اخراجات بھی میاں کے ذمہ ہیں، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ پھر فرماتا ہے سرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو تم علادہ کر دو لیکن بہت اچھے طریقے سے، اچھے سلوک کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں نفرتیں ہوتی ہیں اور بعض جہالت کے مارے تو پتہ نہیں مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ نہیں کرتے، لان تان، گالی گلوچ جی، اور بڑی بے دردی کے ساتھ مطلقہ عورت کو یعنی گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، اور مہر بھی روک لیتے ہیں، گھر سے بھی ایک گھر میں بھی عدت نہیں گزارنے دیتے، تو بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کو ایک بہت بڑی نفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے جی، طلاق ہو جانی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب تم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا ذریعہ بناؤ، نفرت کا ذریعہ بناؤ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جی، بلکہ عدت کے دوران گھر میں رہنے دو، اس کے اخراجات برداشت کرو، مہر مقرر ہے، فل ہے تو فل دو، ہاف ہے تو ہاف دو، نہیں تو ایک جوڑا کپڑے دو، اور یہ کہ سرحوہن سراحا جمیلا، ان کو باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کرو، عدت پوری ہے تو باعزت طریقے سے، سراحا جمیلا، دیکھیں کتنا پیارا دین ہے اور کتنی حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، کتنا حسن معاشرت کا درس دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں، نہ حقوق ادا کریں گے اور بلکہ الٹا اس کو ایذا دیں گے، ستائیں گے اور نفرتیں پھیلائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے سراحا جمیلا، ٹھیک ہے۔
یعنی یہ بھی تو دیکھو نا کہ عمدہ دن کتنے گزرے ہیں، پیار اور محبت کے دن کتنے گزرے ہیں. اگر کوئی تلخی آ گئی ہو جس کی وجہ سے نکاح تم نے توڑ دیا ہے تو وہ دن بھی تو گنو نا کہ برسوں تک یا مہینوں تک جی تم ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے. اب ایک بات نفرت کی آ گئی تو سب پہ پانی پھیر دیا. اس لیے فرمایا کہ عداوت اور دشمنی کے جذبات سے ان کو رخصت نہیں کرو، بلکہ سرہن سراحن جمیلا، ان کو بڑے عمدہ اور اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کرو، کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ان کے احکامات جو ان کی ذات سے متعلق ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں. آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کا خاص حکم اس سلسلے میں ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے نکاح کی تحدید نہیں، لمٹ نہیں، جبکہ مومنوں کے لیے 4 سے زیادہ اجازت نہیں، اور وہ 4 بھی بشرطِ انصاف کہ ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے. یہاں تو ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، 4 کی کیا بات ہے، لیکن بہرحال جہاں ہے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے 4 کی پابندی نہیں. پہلی بات یہ خصوصیت ہے. تو جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں وہ جتنی بھی ہیں یعنی آپ کے لیے حلال ہیں. مخالفین اس مسئلے کو بھی بڑا اچھالتا ہے، خاص کر ہندو عیسائی وغیرہ، کہ دیکھو جی ان کے نبی کی تو اتنی بیویاں تھیں اور معاذ اللہ یہ اور وہ جی. لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کے رہنماؤں کی بھی تو بہت سی ہیں، ان کے اپنے رہنماؤں کا خیال نہیں کرتے جی. لیکن ہمارے نبی کی بات آ جائے تو بس، تو ہندوؤں کے جو بڑے بڑے رہنما گزرے ہیں ان کی بھی تو بہت ساری تھی جی. اور اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں کتنے نبی گزرے ہیں کہ جن کی تو 100 تک بیویاں تھیں، 70 بیویاں تھیں. اتنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں. تو پہلی تو یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس زیادتی کی بات جواب یہ ہے کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی جو زائد بیویاں تھیں وہ معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے لیے نہیں تھی. اگر ہوتی تو آپ کے مخالفین اس بات کو نہ اچھالتے اس زمانے میں. لیکن اس پر ان لوگوں نے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ دیکھو جی اس کی بیویاں زیادہ ہیں. یہ بعد کے لوگ یہ شوشے چھوڑتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ نفسانی خواہشات کے تحت نہیں تھیں، اس کے کچھ سیاسی مقاصد تھے، کچھ دینی مقاصد تھے. اگر نفسانی خواہشات کی بات ہوتی تو نبی کریم جوانی میں زیادہ شادیاں کرتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال جو شباب کی عمر ہے اس میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی جو 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ، حضور 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور پھر 25 سال ان کے ساتھ گزارے تو دوسری شادی نہیں کی تا وقت کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا، تب حضور نے دوسری شادی کی تو وہ بھی اپنی عمر کے برابر تھی حضرت سودا. 50 سال کے حضور ہے، 50 سال کے حضرت سودا. ٹھیک ہے. پھر 4 سال گزر گئے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت سودا ہی کی تحریک پر پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کی منگنی ہوئی. تو منگنی ہوئی، نکاح ہوا مکہ میں، رخصتی ہوئی جا کر مدینہ میں. حضرت عائشہ پہلی خاتون جو کنواری کی حیثیت سے حضور کے گھر میں آئی
لیکن اس وقت حضور کی عمر کیا تھی؟ 54 ایئر. تو یہ کوئی خواہشات کا زمانہ ہوتا کیا؟ جو خواہشات کا زمانہ ہے، پہلی 15 سال بوڑھی، دوسری آپ کی عمر جتنی، اور پھر 54 کے فوراً بعد اچانک آپ کے گھر میں بہت ساری بیویاں آئیں. ام سلمہ آئیں، حضرت ام حبیبہ آئیں، اور حضرت صفیہ آئیں، اور دوسری جویریہ وغیرہ. تو یہ آخر زندگی کے چند سالوں میں آپ کے گھر میں زیادہ بیویاں ہوئیں. تو کیا یہ خواہشات کا نتیجہ ہے؟ انسان تعصب نہ کرے تو دیکھے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے. اس کے پیچھے سوائے اس کے کیا مقصد ہے کہ زیادہ بیویاں ہوں گی، زیادہ تعلیم حاصل کریں گی، اور زیادہ اسلام پھیلانے میں اور خواتین میں شرعی مسائل بتانے میں مدد ہوگی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بیویوں نے، حضور کی بیویوں نے یہی کام کیا. سب عالمہ اور فاضلہ تھیں، اور ان سے بہت دین پھیلا، خاص کر ہر قبیلے میں. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب لوگ، جس خاندان میں کسی کی شادی ہو جاتی نا، تو وہ جس کی شادی ہوتی اس خاندان میں، وہ پورا قبیلہ عورت کا اس کو اپنا داماد سمجھتا تھا. قبیلہ والے کہتے ہیں یہ فلاں میں ہمارا داماد ہے. اور پھر اس سے اگر دشمنی بھی ہوتی تو دشمنی کم ہو جاتی تھی، دوستی بڑھ جاتی تھی. تو اس طرح مختلف قبائل کی خواتین سے شادی کرنے سے قبائل کو جوڑنا بھی مقصود تھا، اور اسلام اور حضور کے خلاف عداوت کو کم کرنا بھی مقصود تھا. دیکھیے جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کتنے شدید مخالف تھے، لیکن جب حضرت ام حبیبہ ان کی بیٹی کا حضور سے نکاح ہو گیا، کیونکہ وہ بہت پہلے مسلمان ہوئی تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ حبشہ گئی تھی، اور حبشہ میں ان کا نکاح شاہ حبش نے حضور کی غیر موجودگی میں پڑھایا، مال بھی اس نے خود ادا کر دیا، اور وہاں سے ان کو بھیجا مدینہ. تو جب شادی ہو کے آئیں تو ابو سفیان کی عداوت ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کم ہوگی کہ اب حضور میرے داماد ہیں، کم ہوگی. ٹھیک ہے، اگر جو مسلمان تو فتح مکہ دیکھ کے دن ہوئے، لیکن پھر بھی عداوت کم ہوگی. تو اس طریقے سے جن قبائل میں حضور کی شادی ہوئی تو ان قبائل سے دشمنی تھی تو کم ہوگی، یہ بھی ایک بڑا فائدہ تھا. اور پھر قبائل آپس میں جڑ بھی گئے. تو کئی مقاصد تھے، خواہشات مقصد نہیں تھی. لیکن ہندوؤں نے اس کو بہت اچھالا ہے، عیسائی بھی بہت اچھالتے ہیں، دوسرے مذاہب والے بھی اچھالتے ہوں گے. ایک ہندو نے لاہور میں اس بار کتاب بھی لکھی تھی، رنگیلا رسول، انا للہ، اور اس میں یہی باتیں اس نے بکواس کی. راجپال تو اللہ نے ایک غازی عالم الدین شہید کو ہمت دی، تو اس نے جا کر اس کا کام تمام، اس کی دکان میں اس کا کام تمام کر دیا، ایسی تیسی دی. اگرچہ وہ خود بھی تختہ دار پہ لٹک کے بیچارہ شہید ہو گیا، لیکن اس کو بھی ٹھکانے لگا دی اس نے. تو ہمارے اس قسم کی یہ خرافات کہتے رہتے ہیں. یہاں مقصد جو ہے وہ تعلیم دین، قوم کو ملانا، عداوت کم کرنا، اور کئی اس قسم کے مقاصد ہے. وہ مقصد بالکل نہیں تھا، ورنہ حضور کے لیے 11 بیویاں بھی کم. اللہ کے نبی میں جو طاقت خدا نے رکھی ہے، جی آپ یہ سمجھیے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت ہے کہ اتنے پہ گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ نبی کی طاقت کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے. جنت کے 100 مردوں کی طاقت دنیا میں ایک نبی کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اندازہ کریں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہیں. دوسری وما ملکت یمینو، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے جن کے آپ کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی شرعی لونڈیاں اس زمانے میں تھی. حضرت صفیہ خیبر میں گرفتار ہوئی، بحیثیت لونڈی حضور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. حضرت ریحانہ بھی یہودیوں کی ایک خاتون تھی،
ان کو بھی آپ نے آزاد کیا. ماریہ قبطیہ جو شاہ حبش نے آپ کو ہدیہ اور گفٹ میں بھیجی تھیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم تھا. تو یعنی باندیوں کو الگ کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی تو عورتوں میں شامل ہیں. تو کہتے اس لیے کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کیا ہے کسی امتی کا نکاح اس سے جائز نہیں، کیونکہ وہ مائیں ہیں. تو باندیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جو باندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں ان سے بھی کسی امتی کا نکاح جائز نہیں، اس لیے کہ وہ بھی بحیثیت حضور کی باندی کے وہ ماں ہیں امت کی. مما فاء اللہ علیہ، یعنی وہ باندیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور مال فے کے عطا فرمائی. اس کے علاوہ وبنات عمک وبنات عماتک، باندیوں کی تحدید تو عام مسلمان کے لیے بھی نہیں ہے. اگر وہ باندیوں کا زمانہ ہو تو ایک مسلمان کے پاس جتنی باندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں اس لیے ذکر کیا کہ حضور کی باندی ایک دوسرے مسلمان کی باندی کی طرح نہیں ہے. وہ بیچ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن حضور کی باندی کے لیے حکم نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کا نکاح جائز ہے. اور بنات عمک، آپ کی چچا زاد بہنیں، ٹھیک، اور پھوپھی زاد بہنیں، و بنات خالق، اور ماموں زاد بہنیں، و بنات خالاتک، اور خالہ کی بیٹیاں، ٹھیک، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. یہ بھی حضور کی تخصیص نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو بھی جائز ہے. لیکن یہاں تخصیص یہ ہے کہ اللہ تی ہاجرنا معاک، یہ صرف وہ خواتین، یعنی آپ کی کزن وہ خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. جو ہجرت کر کے نہیں آئیں ان میں سے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. تو وہ کزن جو ہجرت کر کے گئی ہیں مدینہ، ان کے ساتھ جائز ہے. جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ حضور کا نکاح جائز نہیں، لیکن باقی مومنوں کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ سب قریشی ہیں، ایک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب بن جائیں گی تو خاندان کے لحاظ سے، پھر حضور کی بیوی کے لحاظ سے ان میں غرور پیدا ہو جائے گا. اس لیے ہجرت کی شرط لگائی کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ جو ہجرت کریں گی تو ہجرت کی وجہ سے وہ غرور نہیں رہے گا. لیکن جس نے ہجرت نہیں کی، فرما وہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ نے منع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. وہ مکہ ہی میں رہے، یعنی مسلمان تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن ہجرت نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ نکاح آپ کا نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ نے ہجرت کی کنڈیشن لگائی. لیکن یہ حضور کے لیے ہے، باقی امت کے لیے نہیں. ایک اور خصوصیت، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وہ مومنہ خاتون جو اپنے آپ کو نبی کو ہبہ کر دے. ہبہ یعنی بغیر مہر کے پیشکش کرے کہ آپ سے کوئی مہر نہیں وصول کروں گی، آپ مجھ سے شادی کریں. تو باقی مومن کی شادی مہر لازمی ہے، چاہے مقرر کرے نہ کرے تو بعد میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی خاتون مہر کے بغیر بھی آپ سے یعنی شادی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو ایسا واقعہ ہوا تو نہیں ہے، آپ نے جن سے شادی کی سب کو مہر دی ہے. ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی اور اس کا نکاح اپنے کسی صحابی سے کرا دیا جس نے یہ پیشکش کی تھی، جو اللہ نے جس کی اجازت دی. اس کے ساتھ فرمایا ان اراد النبی یسن کے ہاں، اگر نبی چاہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو بغیر مہر کے کر سکتا ہے، لیکن اس سہولت سے حضور نے فائدہ اٹھایا نہیں. آگے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین،
یہ خالص آپ کے لیے احکامات ہیں. 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ٹھیک ہے نا جی، اور اس طریقے سے باندیاں، اور اسی طریقے سے کزن لڑکیاں جن کی کنڈیشن ہے کہ وہ ہجرت کی ہو ٹھیک، اور یا بغیر مہر کے جو پیشکش کرے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے خالصتاً جائز ہے من دون المؤمنین، باقی مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں. ایک تو تعداد کی لحاظ سے 4 سے زیادہ جائز نہیں جی، اور پھر یہ کہ بغیر مہر کے جائز نہیں، اور پھر یہ کہ کزن جو ہیں ان کے لیے کوئی شرط کنڈیشن نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کے لیے یہ بات ہو چکی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہر کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو ہم نے حقوق مقرر کیے ہیں ان لوگوں پر ان کی بیویوں کے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے کیا حقوق لاگو کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے. وہ کیا حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، یعنی حدیث سے بتا دیے. تو ان میں ایک حق یہ ہے کہ مہر ضرور دینا ہوگا، اور مہر کی لمٹ بھی اللہ نے مقرر کی ہے، جیسے حضور نے بیان فرمایا کہ 10 دن سے کم نہ ہوگا. وما ملکت ایمانہم، اور وہ جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں یعنی مسلمانوں کی باندیاں، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں. اور وہ حقوق کس کے ذریعے سے بیان کرائے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کرائے گئے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ احکامات آپ کے لیے جو مخصوص احکامات ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، دین کی تبلیغ کرنے میں آسانی رہے. آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے نہیں کچھ اسپیشل احکامات دیے ہیں جو اور لوگوں کے لیے نہیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. کافی ہے.